لیے صبح میں آ رہے ہیں۔ ہماری غرض آخرت، اس لیے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ کے رسول کی امتی ہیں، تو ہمارا یقین ہے اپنی دنیاوی زندگی کا حساب کل اللہ کو دینا ہے۔ اللہ کے نزدیک بہتر اور اچھا انسان تو وہ سمجھا گیا ہے جس کا عمل اچھا ہے۔ اچھا عمل کیا ہے؟ تو کہا اللہ کا حکم ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ اگر اللہ کے حکم کو، نبی کے طریقے کو ہم لوگ کرتے رہیں گے تو دنیا میں بھی اچھے کہلائیں گے، آخرت میں بھی اچھے کہلائیں گے۔ ایسا تو زندگی گزارنے کا آدمی دنیاوی اعتبار سے اپنا طریقہ اختیار کیا ہے جیسا عام طور پر لوگ کرے ہیں۔ روٹی، کپڑا اور مکان، اس کے تعلق سے محنت کرتا ہے صبح سے شام تک، اور پھر شام میں جو ہے کھانا کھا کر سو جاتا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا بھائی جینا کیوں؟ تو کہا کھانے کے واسطے۔ کھانا کئی کو؟ بولے جینے کے واسطے۔ تو ہمارا جو معاملہ ہے وہ کھانے اور جینے کا معاملہ رہ گیا۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ کھانے اور جینے کے واسطے اللہ میاں دنیا میں اگر بھیجایا ہے تو ہمارے سے بہتر دوسری مخلوق ہے جو کھا رہی ہے، پی رہی ہے اور بغیر بے فکر کے جو ہے اپنا جو ہے زندگی گزار رہی ہے۔ جیسا بکری ہے، مرغی ہے، بیل ہے، بھینس ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کو دیکھے ہوں گے کبھی آپ، ان کے نہ دکانہ ہے، نہ ان کے کوئی نوکریاں ہے، نہ ان کے کوئی جائیداد ہے۔ بس صبح میں اٹھتے ہیں، اللہ کا نام لے کر نکل جاتے ہیں، پیٹ بھر کر شام میں واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن انسان کے لیے ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو اللہ میاں کہا یہ انسان ساری مخلوقات میں جہاں اشرف بنایا گیا ہے، بہتر بنایا گیا ہے، تو جو آدمی جو چیز بہتر ہوتی ہے اس کو کام بھی ویسے ہی دیا جاتا ہے۔ ہم سارے لوگوں میں جو زیادہ پڑھا لکھا ہے اس کو جو ہے دنیاوی اعتبار سے اس کو بڑا بنا دیا جاتا ہے۔ تو ایسا ہی اللہ نے ساری مخلوق میں انسان کو اچھا بنایا، جیسا کہا قرآن میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم انسان کو ایک بہترین انداز میں پیدا کیا ہے، تو اب ظاہر بات ہے بہتر بنایا ہے تو کام بھی بہتر ہوگا۔ تو کہا کام کیا ہے؟ تو کہا صبح شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کی یاد کرنا۔ تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرُكُمْ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا نام لینا یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا۔ اگر لیتے ہیں نام تو بہتر ہے، نہیں لیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ کی بات تو نہیں ہے کہ بھائی تو نام نہیں لے رہا لہٰذا تیرے کو ایسا کریں گے ویسا۔ ہاں البتہ قرآن میں ایک جگہ ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اگر تم اللہ کے نام سے یا اللہ کی یاد سے دور ہو جائیں گے تو سب سے پہلی پریشانی یہ ہوگی کہ تمہاری روزی میں تنگی ہوگی۔ آدمی کماتے کماتے رہے گا مگر کنگال ہو جائے گا۔ بولنے والے بولتے رہیں گے ارے بھائی کتنا کمانا، کتنا جمانا، کتنا بنانا، لیکن ساری باتوں کے باوجود بھی ہمارے کو پریشانی دور نہیں ہوگی۔ اور ایک آدمی ہے بالکل غریب ہے، پریشان ہے، گھر بھی نہیں ہے، اس کو کرائے کے گھر میں رہتا ہے، کھانے کے واسطے کھانا بھی برابر میسر نہیں ہوتا، پہننے کے لیے کپڑا بھی برابر اس کو نہیں ملتا، لیکن بڑا خوشحال ہے، دو نوالے کھا جاتا ہے اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ باوجود ہے کہ ساری چیزیں رکھنے کے بعد میں آدمی پریشان ہے، اور ایک آدمی ہے کہ بھی بالکل غریب ہے لیکن کھا کے بغیر بستر کے باہر بھی سو جاتا ہے تو اس کو نیند آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی اللہ اللہ کرے، اللہ کو یاد کرے اور اپنی زندگی کو سیدھا سادہ گزارے، پھر اللہ اس کو سکون اور اطمینان والی زندگی نصیب کرتے ہیں۔ جب دنیا ہی کے اندر سکون اور اطمینان ہوا تو ظاہر بات ہے خبر میں بھی اچھا ہی ہوگا، حشر میں بھی اچھا ہی ہوگا۔ تو کہا جو آدمی دنیا کے اعتبار سے جمانے کمانے بنانے کی فکر میں ہوگا، وہ جمانا کمانا بنانا زندگی کے حد تک ہوگا، اس کے بعد جب چھوڑ کر جائے گا تو سب سے زیادہ تکلیف ہوگی اس کو کہ بھئی یہ اتنا کمایا، اتنا بنایا، اتنا جمایا، کوئی میرے کو اس کا فائدہ نہیں ہوا سوائے مصیبت اور پریشانی کی۔ اگر زیادہ جمائے تو انکم ٹیکس کی پریشانی، اور اس سے زیادہ ہوا تو چوروں کی پریشانی، اس سے زیادہ ہوا تو حکومت کی پریشانی۔ ساری چیزوں کی پریشانی کا معاملہ ہے کہ بھئی مال کا جمع ہونا گویا انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے، لیکن وہیں پر مال کی جگہ پر اعمال اگر آدمی کے جمع ہو جاتے ہیں تو پھر آدمی کو سکون اور اطمینان کی بات ہوتی ہے۔ کسی نے کہنے والے نے کہا ارے مال میں اور جو ہے اعمال میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اعمال میں مال ہے مگر مال میں اعمال نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے اللہ کی یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ
نگاہ کرم کا معاملہ کریں گے، اور پھر سکون والی زندگی دنیا میں اور آخرت میں اس کی زندگی کو جو ہے اللہ تعالیٰ سرا کر جنت کا مستحق بنا دیں گے۔ بہرحال ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے کہ ہم سے جتنا ہو سکتا ہے وہ اللہ اللہ کرتے رہیں، اللہ کی یاد کرتے رہیں۔ صبح فجر میں چونکہ اپن گھر پہ رہتے ہیں تو گھر کے قریب میں جو بھی ہماری مسجد ہوگی یا اللہ کا گھر ہوگا اس کو آباد کرنے کی فکر کریں، اور پھر جو ہے کیونکہ ہمارا کام یہ ہے کہ بھئی ہم کام کرے تک ہمارا پیٹ نہیں بھرتا، تو کام کے لیے تو جانا ہی ہے، لیکن جب آدمی کام کے لیے جائے، اللہ کو یاد کر کر جائے، اللہ کی عبادت کر کر جائے، تو کہا نوم الصبح یمنع الرزقا، صبح میں جلدی اٹھنا، اللہ کے گھر کو جا کر اللہ کی عبادت کر کے کام پہ جانا، گویا دوسرے معنوں میں روزی میں برکت ہونا۔ جو آدمی صبح جلدی اٹھ کر اللہ اللہ کرے، روزی میں برکت ہوتی ہے، چہرے پہ رونق ہوتی ہے، دل میں مسرت ہوتی ہے، آپس میں محبت ہوتی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ کیا ہے، اصل میں بولنا مقصد ہمارا یہ ہے کہ بھئی ہماری پابندی ہمارے ساتھ میں ہے، کسی بولنے والے کی وجہ سے نہیں کرنا ہے ہمارے کو۔ ہاں یہ بولنا اس واسطے تھوڑی دل میں بات آ جائے کہ ذہن میں بات بیٹھ جائے، اس واسطے بولنا ہے، لیکن اصل بات دل میں آنا ہے۔ اگر میں واز کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، آپ کے دل میں نہیں آئی تو کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ تو یہ ہوا کہ بھئی ہم بول رہے ہیں، آپ اگر اب بھئی میری زندگی کا ذمہ دار میں ہوں، میں آخرت کا ذمہ دار میں ہوں، میرے کو کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ یہ تمہارے لیے بھی فائدہ ہے، ہمارے لیے بھی فائدہ ہے۔ تو بہرحال ہماری گزارش ہے فجر کی نماز کی پابندی کرو، باقی نمازاں جہاں پر بھی تمہارے کو موقع ملا ہوا پڑھو، لیکن فجر کی نماز اپنے قریب کی وہ ہے، گھر کے قریب میں جو بھی مسجد ہے اس کو آنے کی فکر کرو، ٹھیک ہے؟